باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 11 باب 27 سے 28 آیات تک۔ اور جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسیں۔ پر اس نے کہا، بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث مسرت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ اس تلاوت میں ایک عورت ہجوم میں سے آواز بلند کر کے مقدسہ مریم کی شان میں چند فقرے بولتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یسوع کی خوشی کی انتہا نہیں رہی ہوگی کہ اس کی ماں کو اس قدر عزت دی جا رہی ہے، لیکن یسوع اس عزت کو اور بھی بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں، بلکہ زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم ہی پہلی شاگردہ ہے جس نے اپنے بیٹے کی باتوں کو غور سے سنا اور ان پر عمل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم عورتوں میں سے مبارک ہے اور وہ خدا کی ماں ہے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ خداوند کے بلاوے پر عمل کرنے والی ہے، کیونکہ آج تک تاریخ میں نہ تو مقدسہ مریم کی طرح کسی نے خداوند کی پیروی کی ہے اور نہ ہی اس کی طرح یسوع کے ساتھ دکھ سہے ہیں۔ جب خداوند کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو پیغام دیا تو اس نے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس ماں کی پوری زندگی ان الفاظ کی بازگشت بن گئی۔ اس نے صرف خدا کی مرضی کو مکمل اور بنیاد پرست طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی زندگی صرف خدا کی مرضی کے مطابق بسر کر سکے۔ یہ یسوع کی والدہ کی تعریف تھی۔ اس کا مکمل طور پر خدا کو دے دینا ہی اس کی قبولیت کا ثبوت ہے، جو اس نے شاندار اشاروں سے نہیں بلکہ خاموش قربانی سے حاصل کی۔ ہمیں مقدسہ مریم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ اس کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ خدا کی مرضی ہر روز ہم میں پوری ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس ان ہزار چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتا ہے جو اس کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیاں مقدسہ مریم کی طرح بنائیں تاکہ ہم خدا کا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ آمین۔